بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ تمام میرے ممبران خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بہت سے قصص کو بیان فرمایا ہے، تو یہ سلسلہ ہمارا جاری ساری ہے آج عجائب القرآن ما غرائب القرآن کے نام سے۔ تو آج کی ہماری یہ دوسری ویڈیو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنے قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، مگر ان کی بدنصیب قوم ایمان نہیں لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ علیہ السلام کی تحقیر و تذلیل کرتی رہی اور قسم قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ علیہ السلام کو ستاتی رہی، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر زد کو خوب کیا کہ آپ علیہ السلام کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ پھر بھی مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ اس طرح بارہا آپ کا گلا گھونٹتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگا اور آپ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے، مگر ان ایذاؤں اور مصیبتوں پر آپ علیہ السلام یہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار، تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے۔ اور قوم کا یہ حال تھا کہ ہر برا باپ اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے مرتا تھا کہ نوح علیہ السلام بہت پرانے پاگل ہیں، اس لیے کوئی ان کی باتوں کو نہ سنے اور نہ ان کی باتوں پر دھیان دے، یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہو گئی کہ اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ کبھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنے قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ چنانچہ 100 برس میں آپ علیہ السلام کے لگائے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے، اور آپ علیہ السلام نے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنائی جو 80 گز لمبی 50 گز چوڑی تھی۔ اس میں 3 درجے تھے، نچلے طبقے میں درندے پرندے حشرات الارض وغیرہ، درمیانی طبقے میں چوپائے وغیرہ جانوروں کے لیے، اور بالائی طبقے میں خود اور مومنین کے لیے جگہ بنائی گئی۔ اس طرح یہ شاندار کشتی آپ علیہ السلام نے بنائی، اور 100 برس کی مدت میں یہ تاریخی کشتی بن کر تیار ہوئی، جو آپ کی مومنوں کی محنت اور کارگری کا ثمرہ تھی، جنہوں نے بے پناہ محنت کر کے یہ کشتی بنائی۔ جب آپ علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی۔ کون کہتا اے نوح، اب تم بری ہو گئی ہو، حالانکہ پہلے تم کہا کرتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا اے نوح، اس خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ غرض طرح طرح کا تمسخر اور استہزاء کرتے اور قسم قسم کی طعنہ بازیاں بد زبانیاں کرتے رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام ان کے جواب میں یہی فرماتے تھے، آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن مت گھبراؤ، جب خدا کا عذاب بصورت طوفان آئے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جب طوفان آیا تو آپ علیہ السلام نے کشتی میں درندوں چرندوں اور پرندوں اور کسی قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر و مادہ سوار کرا دیا، اور خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند یعنی حام، سام اور یافس اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مسلمان مرد و عورت کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے۔ آپ کی ایک بیوی وائلہ جو کافرہ تھی اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ روایت ہے کہ جب سانپ اور بچھو کشتی میں سوار ہونے لگے تو آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو روک دیا، تو ان دونوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہم دونوں کو سوار کر لیجئے، ہم عہد کرتے ہیں کہ جو شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھے گا ہم دونوں اس کو ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو بھی کشتی میں بٹھا لیا۔ طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم اور کل مخلوق غرق ہو کر ہلاک ہو گئی، اور آپ علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی، اور طوفان ختم ہونے کے بعد آتما کشتی والوں کے زمین پر اتر پڑے، اور آپ علیہ السلام کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی، اور آپ کی اولاد تمام روئے زمین پر پھیل کر آباد ہو گئی، اس لیے آپ علیہ السلام کا لقب آدم ثانی ہے۔ تفسیر سعدی پارہ نمبر 12 سورۃ الہود۔ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ اس واقعہ کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم۔ ترجمہ کہ اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے
تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں، اور کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبائے جائیں گے۔ اور نوح کشتی بناتا، اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے اور اس پر ہنستے، بولا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا تم ہنستے ہو، تو اب جان جاؤ کس پر آتا ہے وہ عذاب، کیسے رسوا کرے اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے گا۔